اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالت الیہود، اور کہا یہودیوں نے عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ وقالت النصارى، اور کہا عیسائیوں نے المسیح ابن اللہ، عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ ذالک قولہم، یہ ہے ان کی بات، بافواہہم، ان کے منہ کے ساتھ، یعنی منہوں سے نکلی ہوئی، فمن کی جمع افواہ۔ یضاہئون قول الذین کفروا من قبل، وہ مشابہت کرتے ہیں ان لوگوں کی بات کی جنہوں نے کفر کیا اس سے پہلے۔ قاتلہم اللہ، اللہ ان کو تباہ کرے۔ انا یوفکون، وہ کیسے بہکائے جاتے ہیں۔ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا، بنائے انہوں نے اپنے علماء اور اپنے صوفی، احبار ہبر کی جمع، رہبان راہب کی جمع، کیا بنائے؟ ارباب، رب، من دون اللہ، اللہ کے سوا۔ اور کس کو رب بنایا؟ والمسیح ابن مریم، اور عیسیٰ بن مریم کو۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم وما امروا، اور نہیں انہیں حکم دیا گیا، الا لیعبدوا الہا واحدا، مگر یہ کہ وہ عبادت کریں ایک معبود کی، سبحانہ عما یشرکون، لا الہ الا ہو، نہیں کو معبود مگر وہ، سبحان پاک ہے وہ، اما یشرکون، اس چیز سے وہ شرک کرتے ہیں۔ یریدون، وہ چاہتے ہیں، ان یطفئوا نور اللہ، کہ وہ بجھا دیں اللہ کے نور کو، بافواہہم، اپنے منہوں کے ساتھ، ویابی اللہ، اور انکار کرتا ہے اللہ، الا ان یتم نورہ، مگر یہ کہ وہ پورا کرے اپنے نور کو، اتم یتم، ولو کرہ الکافرون، اگرچہ کافر برا سمجھے، مکروہ سمجھے۔ والذی ارسل رسولہ، وہ ذات جس نے بھیجا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، بالہدیٰ، ہدایت کے ساتھ، ودین الحق، اور دین حق کے ساتھ، لیظہرہ، اظہر یظہر، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اس کو غالب کرے تمام ادیان پر، ولو کرہ المشرکون، اگرچہ برا جانے مشرک لوگ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان کثیرا من الاحبار والرہبان، بے شک اکثر عالم اور صوفی، لیأکلون، البتہ وہ کھاتے ہیں، اموال الناس، لوگوں کے مال، بالباطل، ناحق، ویصدون عن سبیل اللہ، اور وہ روکتے ہیں اللہ کے راستے سے۔ والذین یکنزون الذھب والفضة، وہ لوگ جو جمع کرتے ہیں سونا اور چاندی، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور نہیں وہ خرچ کرتے اس کو اللہ کے راستے میں۔ فبشرہم بعذاب علیم، آپ ان کو خوشخبری دیجئے دردناک عذاب کی۔ یوم، جس دن، یحمى علیہا، وہ گرم کیا جائے گا، علیہا، ان پر، فی نار جہنم، جہنم کی آگ میں، فتقویٰ، پس داغا جائے گا، بہا، ساتھ اس کے، جنوبہم، جباہہم، ان کی پیشانیوں کو، وجنوبہم، ان کے پہلوؤں کو، وظہورہم، ان کی پیٹھوں کو۔ ھذا، یہ، ما کنزتم، جو تم نے جمع کیا، لانفسکم، اپنی جانوں کے لیے، فذوقوا، پس تم چہو، ما کنتم تکنزون، جو تھے تم جمع کرتے۔ ان عدت الشہور عند اللہ، بے شک گنتی مہینوں کی اللہ کے نزدیک، شہور جمع شہر کی، کتنی ہے؟ 12 شہر، 12 مہینے، فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں۔ کب سے؟ یوم خلق السماوات والارض، جس دن اس نے پیدا کیا آسمان اور زمین۔ منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 ہیں حرمت والے مہینے، ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم، رجب۔ ذالک الدین القیم، یہ ہے دین درست۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، تو تم نہ ظلم کرو ان مہینوں میں اپنے آپ پر۔
وقاتل المشرکین، اور تم لڑو مشرکوں سے، کافتن مل کر، اکٹھے ہو کر، جم کر، کما یقاتلونکم کافہ، جیسے وہ تم سے لڑتے ہیں اکٹھے ہو کر، وعلموا، اور تم جان لو، ان اللہ مع المتقین، بے شک اللہ متقین کے ساتھ ہے، انما سوائے اس کے نہیں، النسیء آگے پیچھے کرنا یعنی تاخیر کرنا، زیادۃ فی الکفر مہینوں کا یعنی ہے، یہ زیادتی ہے کفر میں، یضلوا گمراہ کیے جاتے ہیں، بہ الذین کفروا ان لوگوں کے ساتھ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یحلونہ آمن، وہ حلال سمجھتے ہیں ان کو 1 سال، ویحرمونہ آمن، اور حرام سمجھتے ہیں ان کو 1 سال، لیواطئوا، تاکہ وہ موافقت کریں، عدۃ ما حرم اللہ، اس گنتی کو جو اللہ نے حرام کی، فیحلوا ما حرم اللہ، پس وہ حلال کریں جو اللہ نے حرام کیا، زین لہم، زین یزین، زین فعل ماضی مجہول، مزین کر دیا گیا ان کے لیے، سوء اعمالہم، ان کے برے عمل، زین لہم، زین فعل ماضی مجہول، لہم جار مجرور اس کا متعلق، سوء اعمالہم مضاف مضاف الیہ مل کر نائب فاعل، ٹھیک ہے، واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ نہیں ہدایت دیتے کافروں کی قوم کو، صدق اللہ العظیم۔ آج نصف مکمل ہو گیا۔ حبیب الرحمان صاحب، محمد رفیق صاحب، ماشاءاللہ۔ آج تو نہیں کٹی رہا۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب مناقب خالد بن الولید، حضرت خالد بن ولید کے فضائل کا بیان۔ حدثنا احمد بن واقد حدثنا حماد بن زید عن ایوب عن حمید بن ہلال عن انس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نعا زیدا وجعفرا وابن رواحۃ للناس آپ قبل نے ان لوگوں یاتیہ، کو موت کی خبر دی، زید، جعفر، پھر زید بن حارثہ، جعفر اور عبداللہ بن رواح کی، قبل ان یاتیہم خبرہم، پہلے اس کے کہ آئے ان کے پاس ان کی خبر، آپ نے پہلے ہی خبر دے دی، کیسے؟ وحی کے ذریعے۔ فقال اخذ الرأیۃ زید فاصیب، پکڑا جھنڈا زید بن حارثہ نے، وہ شہید کر دیا گیا، ثم اخذها جعفر فاصیبہ، فاصیب، پھر پکڑا جعفر بن ابی طالب نے، وہ بھی شہید کر دیا گیا، ثم اخذ ابن رواحۃ فاصیب، پھر پکڑا عبداللہ بن رواح نے، وہ بھی شہید کر دیا گیا۔ فأیناہ تذرفان، اور آیا تھا نا، پہلے زید وہ شہید ہو جائے، پھر جعفر وہ شہید ہو جائے، پھر عبداللہ بن رواح، یہ تینوں شہید ہو گئے۔ حتی اخذ سیف وعیناہ تذرفان، اور آپ کی آنکھیں آنسو بہا رہی تھی، حتی اخذ سیف من سیوف اللہ، یہاں تک کہ اس کو پکڑ لیا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے، حتی فتح اللہ علیہ، یہاں تک کہ اللہ نے فتح کر دیا، یعنی بغیر حکم کے آپ نے یہ نہیں کہا تھا کہ پھر خالد پکڑ لے، خالد نے سمجھا کہ اب کوئی سنبھالنے والا نہیں، جی تو انہوں نے اپنی مرضی سے ہی پکڑ لیا، تو اللہ نے فتح دے دی۔ باب مناقب سالم مولا ابی حذیفہ، یہ بہت بڑے قاری ہیں سالم مولا ابی حذیفہ۔ حدثنا سلیمان بن حرب حدثنا شعبۃ عن عمرو بن مرہ عن ابراہیم عن مسروق قال ذکر عبد اللہ عند عبد اللہ بن مسعود فبدا به وسالم مولا ابی حذیفہ۔ اچھا، ذکرہ دوبارہ پڑھیں۔ ذکر عبد اللہ عند عبد اللہ بن عمرو، ذکر عبداللہ عند عبداللہ ابن عمر، مسعود نے کیوں پڑھا آپ نے؟ ذکر کیا گیا عبداللہ بن مسعود کا عبداللہ بن عمر کے پاس۔ قال ذاک رجل لا ازال احبہ، عبداللہ بن عمر کہنے لگے وہ ایسے آدمی ہیں میں ہمیشہ ان سے محبت کرتا ہوں، رہوں گا، بعد ما سمعت رسول اللہ صلی اللہ بعد علیہ اس کے کہ جو میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے،
یقول استقرئ القرآن، آپ فرماتے تھے کہ پڑھا کرو قرآن. بلال کتنے قاری تھے قرآن کے؟ میں نے آپ کو رات ہاں نام ان کے ابی بن کعب، عبداللہ بن مسعود، سالم اور معاذ بن جبل. شاباش. عبداللہ بن مسعود، سالم، ابی بن کعب، معاذ بن جبل، یہ چاروں کے نام آئیں گے. من اربعۃ من عبداللہ بن مسعود عبداللہ بن مسعود سے فبدا به آپ وسالم نے پہلے اس کا نام لیا، کس کا؟ عبداللہ بن مسعود کا. پھر سالم سے مولا بحذیفہ جو ابو حذیفہ کے آزاد کردہ غلام ہیں، وابی بن کعب ابی بن کعب سے، ومعاذ بن معاذ جبل. بن جبل سے. یہ ٹاپ کلاس کے قاری تھے. قال ولا ادری فبدا بابی او معاذ بن میں جبل. نہیں جانتا آپ نے پہلے ابی کا نام لیا یا معاذ بن جبل کا نام لیا. مناقب عبداللہ بن مسعود. عبداللہ بن مسعود کے مناقب کا بیان. حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبۃ عن سلیمان قال سمعت ابا وائل قال سمعت مسروقا قال عبد الله بن عمرو ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لم يكن فاحشا ولا نبی صلی اللہ علیہ متفحشا. وسلم نہیں تھے بد زباں اور نہ بد زبانی کرنے والے. وقال ان من احبکم الی احسنکم اخلاقا، اخلاقاً تم سب سے زیادہ محبوب میری طرف جو تم سب سے زیادہ اچھا ہے اخلاق میں. وقال استقرئ القرآن پڑھو من قرآن اربعۃ چار آدمیوں سے، من عبداللہ بن مسعود وسالم مولا بحذیفہ وابی بن کعب ومعاذ بن جبل. یہ اپنے چاروں کے نام یاد رکھنے. حدثنا موسیٰ نبی عوانۃ عن مغیرۃ عن ابراہیم عن علقمۃ قال دخلت الشام فصلیت رکعتین. علقمہ، یہ حدیث آپ نے کل پڑھی ہے. علقمہ کہتے ہیں میں شام میں داخل ہوا، میں نے 2 رکعتیں پڑھی، اللہ سے دعا کی کہ اللہ مجھے کوئی اچھا ساتھی ملا دے. پڑھے شاباش. فقلت اللہم یسر لی جلیسا صالحا فرأیت شیخا مقبلا فلما دنا قلت ارجو ان یکون استجاب. اللہ نے میری دعا قبول کر لی ہے. قال من این انت قلت من اہل الکوفہ. اچھا وہ ملا کون؟ شیخ ابو الدرداء. اس نے کہا تو کہاں سے ہے؟ انہوں نے کہا میں، علقمہ نے کہا میں کوفہ سے ہوں. قال فلم یکن فیکم صاحب النعلین. وہ کہنے لگے کون؟ ابو الدرداء. کس کو؟ علقمہ کو. کیا نہیں ہے تمہارے اندر صاحب النعلین، جوتے اٹھانے والا والفسادۃ اور تکیہ اٹھانے والا اور لوٹا اٹھانے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. والمطہر. اولم یکن فیکم الذی اجیر من الشیطان. کیا نہیں ہے تمہارے اندر وہ شخص جس کو بچا لیا گیا شیطان سے، مراد عمار. اولم یکن فیکم صاحب السر صاحب السر الذی لا یعلمہ غیرہ کیف. کیا نہیں تم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رازدان حذیفہ کارا ابن ام عبد واللیل اذا یغشی. پیچھے اولم یکن فیکم صاحب السر الذی لا یعلمہ غیرہ. آگے پڑھے. کیف کارا ابن کیفا کیوں چھوڑا ہے آپ نے؟ کیف کارا ابن ام عبد واللیل اذا یغشی ام فقرا. عبد کس کو کہتے ہیں؟ ابن ام عبد عبداللہ بن مسعود. عبداللہ بن مسعود کیسے یہ آیت پڑھتے ہیں واللیل اذا یغشی؟ فقرات واللیل اذا میں نے پڑھا. یغشی علقمہ کہتے ہیں میں نے پڑھا واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی تجلی والذکر والانثی. والانثی جمہور کی قرات میں وما خلق الذکر ہے والذکر والانثی. فقال اقرانیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے کہا مجھے بھی ایسے ہی پڑھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. فاہو الا فی فاہو الا فی، آپ کا منہ میرے منہ کے پاس تھا. فما زال ہؤلاء حتی کادوا یردوننی. ہمیشہ روکتے رہے مجھے یہ شام والے، یا تک قریب تھے کہ وہ مجھے اس قرات سے ہٹا دیں. حدثنا سلیمان بن حرب حدثنا شعبۃ عن ابی اسحاق عن عبد الرحمن بن یزید قال سألنا حذیفہ عن رجل قریب السمت. ہم نے سوال کیا حذیفہ سے ایسے آدمی کے بارے میں قریب سمت والحدی من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ قریب ہو
طریقے اور چال، طریقے اور وضع کے لحاظ سے، عادات، وضع، سیرت، حتی طریقے اور وضع قطع عادات کے لحاظ سے، حتی ناخذ عنہ، یہاں تک کہ ہم اسے سیکھ لیں۔ قال ما اعلم احدا اس نے کہا نہیں میں جانتا کسی ایک کو اقرب سمتا جو زیادہ قریب ہو سیرت کے لحاظ سے، عادات کے لحاظ سے، وحدیا ودلا طریقے کے لحاظ سے، بالنبی صلی اللہ علیہ ودلن وسلم، اور چال ڈھال کے لحاظ سے، ہاں جی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ یاد رہے گا سمتن، ہدین، دلن، ان کے معنی یاد رہیں گے نا عبداللہ صاحب؟ جی اب تو آپ نے سنے کوئی نہیں غور سے، یاد کیسے رہیں گے؟ اب تو آگے 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 پجو پجو ہیں، معنی تو آپ نے سنے کوئی نہیں، یاد کیسے رہیں گے؟ چلے بعد میں نکال کے دیکھ لینا۔ من ابن ام عبد، اب عبداللہ بن ام مسعود سے بڑھ کر، یعنی چال ڈھال، وضع قطع، صورت، سیرت، ہر لحاظ میں یہ نبی علیہ السلام کے بہت زیادہ قریب تھے۔ کون کون کون؟ عبداللہ بن ام مسعود، ککھ نہیں پتا۔ حدثنا محمد بن العلاء حدثنا ابراہیم بن آلائی کیوں پڑھنا ہے؟ حدثنا محمد بن العلاء حدثنا ابراہیم بن یوسف بن ابی اسحاق حدثنی ابی عن ابی اسحاق حدثنی الاسود بن یزید قال سمعت ابا موسیٰ الاشعری یقول قدمت انا واخی من الیمن، آیا میں اور میرا بھائی یمن سے، فمکثنا حینا، ہم ٹھہرے رہے تھوڑی دیر، کچھ وقت، ما نرى الا ان عبد اللہ بن مسعود، نہیں ہم خیال کرتے تھے مگر یہ کہ عبداللہ بن مسعود رجل من اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے ایک آدمی ہے۔ ہمارا خیال یہی تھا، ہم جب نئے نئے آئے نا تو ہمارے خیال میں ہم یہی سمجھتے تھے کہ عبداللہ بن مسعود نبی علیہ السلام کے اہل بیت میں سے ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کے گھر ان کا اور ان کی ماں کا آنا جانا بہت زیادہ لگا رہتا تھا۔ لما نرى من دخوله ودخول امه ہی چلے علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ باب ذکر معاویہ، معاویہ کا ذکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 64,65,000 مربع میل کے حکمران معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام حبیبہ کے بھائی، نبی علیہ السلام کے سالے، امت کے ماموں، ابو سفیان کے بیٹے، صحابی رسول اور کاتب وحی۔ چلے حدثنا الحسن بن اتنا ہی بشر کافی ہے۔ حدثنا معافی عن عثمان بن الاسود حدثنا الحسن بن بشر حدثنا معافی معافی پڑھیں، معافى عن عثمان بن الاسود عن ابن ابی ملیکۃ قال اوتر معاویہ، اوترا یوتر، یہ جمعہ میں نے معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت پر پڑھایا ہے، گزشتہ جمعہ، یعنی وطر پڑھا معاویہ نے بعد العشاء برکعۃ، ایک عشاء کے بعد ایک وطر پڑھا، وعنده مولا لابن عباس، اور ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے عبداللہ بن عباس کے آزاد کردہ غلام، فأتى ابن عباس وہ آئے عبداللہ بن عباس کے پاس، فقال دعه فإنه قد صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آگے کیا کہا کہ معاویہ ایک وطر پڑھتے ہیں، عبداللہ بن عباس نے کہا اسے چھوڑو، یہ رسول اللہ کے ساتھیوں میں سے، رسول اللہ کے ساتھی رہے ہیں، اس کو زیادہ پتہ ہے۔ حدثنا ابن ابی مریم حدثنا نافع بن عمر حدثنا ابن ابی ملیکۃ قیل لابن عباس هل لك فی امیر المؤمنین معاویہ فإنه، کیا ہے تجھے کوئی سروکار امیر المومنین معاویہ سے، کیونکہ وہ ایک وطر پڑھتے ہیں، فإنه ما اوتر الا بواحد، میں نے کر دیا ترجمہ، قال اصاب انه فقیہ، اس نے کہا عبداللہ بن عباس نے کہا اصابہ، اس نے ٹھیک کیا کیونکہ وہ فقیہ ہے۔ حدثنا عمرو بن عباس، معاویہ فقیہ بھی ہے نا، فقیہ معاویہ، ہادی معاویہ، مہدی معاویہ، معلم قرآن معاویہ،
قاری قرآن معاویہ، ہاں، اور حلیم اہل من امتی معاویہ. حدثنا عمرو بن عباس حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة بن أبي التياح قال سمعت حمران بن أبان عن معاوية قال إنكم لتصلون صلاة تم ایسی نماز پڑھتے ہو لقد صحبنا النبي صلى الله عليه وسلم فما رأيناه يصليهما. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، ہم نے نہیں دیکھا آپ کو کہ آپ وہ نمازیں وہ 2 رکعتیں پڑھتے تھے. وَلَقَدْ نَهَا عَنْهُمَا بلکہ یعنی آپ نے تو رکعتین. منع کیا ان کو، یعنی عصر کے بعد 2 رکعتیں، بلکہ آپ نے تو منع کیا ان سے، یعنی عصر کے بعد 2 رکعتیں بعد العصر. آہ. مناقب فاطمہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مناقب: فاطمہ، طیبہ، طاہرہ، ظاہرہ، زہرا، ہاں جی، سیدۃ نساء العالمین، سیدۃ نساء اہل الجنہ، بنت نبی، ٹھیک ہے، زوجہ علی، ام الحسنین، ہاں جی، ان کے بڑے بڑے القاب ہیں. چلیں جی، فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ. ہاں چلیں، شاباش. حدثنا ابو الولید حدثنا ابن عیینہ عن عمرو بن دینار عن ابن ابی ملیکہ عن المسور بن مخرمہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فاطمہ بضعۃ منی فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، فمن اغضبها فقد اغضبنی. جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا. حدثنا يحيى بن قذاة اخبرنا ابراهيم بن سعد عن ابي عن عروة عن عائشة قالت دعا النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة ابنته في نبی علیہ شكواه. السلام نے بلایا اپنی بیٹی فاطمہ کو اپنی مرض الموت کی بیماری میں، في شكواه التي قبض فيها یعنی اپنے فسارها مرض الموت میں، موت کی بیماری میں. فسارها بشيء فبكت ثم دعاها ٹھیک ہے، فسارها. یعنی آپ نے سرگوشی کی، وہ رو پڑی، پھر سرگوشی کی، یعنی کوئی پوشیدہ بات کی، وہ ہنسنے لگی. فضحكت فقالت فسألتها عن حضرت ذلك. عائشہ کی کہتی ہیں میں نے فاطمہ سے سوال کیا اس کی بابت. فقالت سارني النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروني فأخبرني أنه يقبض في وجهه الذي توفي فيه. جب آپ نے پہلی سرگوشی کی آپ نے مجھے خبر دی کہ آپ اپنے اس بیماری میں فوت ہو جائیں گے. فبكيت میں رو پڑی. ثم سارني فأخبرني أني أول أهل بيته أتبعه. پھر آپ نے دوسری سرگوشی کی تو فرمایا کہ آپ کے اہل بیت میں سے سب سے پہلے میں آپ کے پیچھے جاؤں گی. فضحكت میں هكت. تو مجھے ہنسی آ گئی. فضل عائشة. حضرت عائشہ کی فضیلت. عائشہ، عائش، حمیرہ، ان کو نبی اسلام حمیرہ بھی کہتے ہیں. حمیرہ کیوں کہتے تھے؟ ان کا رنگ بہت سفید تھا، ہاں جی، اور عربی میں جس کا رنگ سفید ہو نا اس کو احمر کہتے ہیں، اس لیے حمیرہ آپ کہتے ہیں عائشہ کو حمیرہ. 2210 احادیث کی راویہ، جن کی برات میں قرآن نازل ہوا، جن کی وجہ سے اللہ نے تیمم کا حکم نازل کر کے پوری امت پر آسانی کر دی. اتنا ہی کافی ہے، آگے چلیں. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال ابو سلمة ان عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يا عائشة. ایک دن اب یا عائش، یا عائش، هذا جبرائيل يقرئك السلام. اقرا یقرئ افعال یقرئک السلام، یہ جبریل ہیں تجھے سلام کہہ رہے ہیں. فقلت وعليه السلام میں نے ورحمة الله کہا اس کو وبركاته. بھی سلام، کیا جی یا سلام میرا بھی سلام دے دو جبریل نو. ورحمة الله وبركاته. ترى ما لا أرى تريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. آپ دیکھتے ہیں جو میں نہیں دیکھ سکتی، مراد لے رہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. یا رسول اللہ آپ کو تو جبریل نظر آتے، مجھے تو نہیں نہ آتے. حدثنا آدم حدثنا شعبة وحدثنا عمرو أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كامل من الرجال
کثیر ولم یکمل من النساء الا مریم بنت عمران و آسیۃ امرأۃ فرعون و فضل عائشۃ علی النساء کفضل السرید علی سائر الطعام. شرید پتہ ہے نا ایک بڑا عربیوں میں بہترین کھانا ہے، جیسے اس کی فضیلت ہے نا تمام کھانوں پر، ایسے تمام عورتوں پر عائشہ کی فضیلت ہے. چلیں. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا محمد بن جعفر بن عبد الله بن عبد الرحمن انه سمع انس بن مالك يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فضل عائشة على النساء كفضل السريد على سائر الطعام. حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد حدثنا ابن عون عن القاسم بن محمد ان عائشة اشتكت فجاء ابن عباس فقال حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیمار ہو گئی. ان کی عمر کتنی تھی؟ تقریباً 67 سال اتنی عمر تھی ان کی. ٹھیک ہے، تو 58 ہجری میں یہ بیمار ہو گئی، 58 ہجری میں بیمار ہو گئی. اسی بیماری میں ان کی موت واقع ہو گئی. تو عبداللہ بن عباس آئے ان کی تیمارداری کے لیے. فقال یا ام المؤمنین تقدمین علی فرات صدق. تم تو جا رہی ہو، ہاں جی ٹھیک، تم تو جا رہی ہو سچے میزبان کے پاس، مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تم تو اپنے محبوب خامد کے پاس جا رہی ہو، اپنے ابا جی ابو بکر صدیق کے پاس جا رہی ہو. تسلی دے رہے ہیں نا عبداللہ بن عباس. علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و علی ابی بکر. حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبۃ عن الحکم سمعت ابا وائل قال لما بعث علی عمارا والحسن ابی الکوفۃ والحسن الی الکوفۃ بابا تیز عبداللہ یار فجار. جب بھیجا حضرت علی نے عمار کو اور اپنے بیٹے حسن کو کوفہ والوں کی طرف، کوفہ کی طرف یعنی کوفہ والوں کی طرف، لیستنفرہم تاکہ ان کو اپنی مدد کے لیے نکالے. خطب عمار خطبہ دیا عمار نے. فقال انی لا اعلم انہا زوجتہ. کہنے لگے علی، اے عمار کہہ رہے ہیں میں جانتا ہوں کہ عائشہ نبی پاک کی بیوی ہے دنیا اور آخرت میں، فی الدنیا والآخرہ. ولیکن حالانکہ ان کے خلاف جنگ کر رہے ہیں، لوگوں ابھارنے کے لیے آئے ہیں، نکالنے کے لیے آئے ہیں، لیکن ساتھ ان کے فضائل بھی بیان کر رہے ہیں کہ میں جانتا ہوں عائشہ دنیا میں بھی رسول اللہ کی بیوی، جنت میں بھی رسول اللہ کی بیوی صلی اللہ علیہ وسلم. ولیکن اللہ ابتلاکم، لیکن اللہ نے تمہارا امتحان لیا، لتتبعوہ او ایاہا، کہ تم علی کی پیروی کرتے ہو یا عائشہ کی پیروی کرتے ہو. یہ تو ایک تمہارا امتحان ہے مسلمانوں. لتتبعوہ او ایاہا. حدثنا عبید بن اسماعیل حدثنا ابو سامۃ عن ہشام بن نبی عن عائشۃ انہا استعارت من اسماء قلادۃ. حضرت عائشہ نے عاریۃ لیا اسماء سے ایک ہار. فہلکت فارسل رسول اللہ، وہ گم ہو گیا سفر میں. فارسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناسا من اصحابہ، بھیجے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگ اپنے صحابہ میں سے فی طلبہا، اس کی تلاش میں. فادرکتہم الصلاۃ، تو پا لیا ان کو نماز کا ٹائم ہو گیا، ہار نہ ملا. فصلوا بغیر وضوء، انہوں نے نماز پڑھ لی بغیر وضو کے. ابھی تیمم کا بھی حکم نہیں تھا، بغیر وضو کے نماز پڑھ لی. فلما اتوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، شکوا ذلک الیہ، آپ کی طرف اس بات کی شکایت کی. فنزلت آیت التیمم، تو نازل ہو گئی تیمم کی آیت. قال اسید بن حضیر جزاک اللہ خیرا فواللہ، اسید بن حضیر بول اٹھے اللہ تجھے اچھا بدلہ دے. جزاک اللہ خیرا فواللہ ما نازل بکی امرن امرن قط نہیں نازل ہوا
تیرے ساتھ کوئی معاملہ یعنی مصیبت والا معاملہ کبھی بھی الا جعل اللہ لکی منہ مخرجا وجعل مگر بنا دیتا ہے اللہ تیرے لیے اس سے مخرجن آسانی نکلنے کی راہ، وجعل المسلمین فیہ برکۃ وجعلا وجعل للمسلمین فیہ اور برکۃ بنا دیتا ہے مسلمانوں کے لیے اس میں برکت۔ برکت۔ ایسا جب بھی تجھ پہ مصیبت پڑتی ہے نا، اللہ وہ مصیبت بھی ٹال دیتے ہیں، تیرے لیے آسانی بھی پیدا کر دیتے ہیں، اور اس میں مسلمانوں کے لیے اللہ برکت بھی فرما دیتے ہیں۔ کیسی برکت پڑی، کیسی برکت، کیسی رحمت، ہاں جی، مصیبت عائشہ رضی اللہ عنہ پر آئی، ہاں جی، کام ہمارا بن گیا، ہاں، زیادہ ٹھنڈ ہو یا پانی نہ ملے یا کوئی مسئلہ ہو، ہاں، اللہ کہتے ہیں تیمم کر کے نماز پڑھنا تمہارا کام ہے، وضو والی نماز کا ثواب دے دینا میرا کام ہے۔ حدثنا عبید بن اسماعیل حدثنا ابو اسامۃ عن ہشام عن ابی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما کان فی مرضہ جعل یدور فی نسائہ جب رسول اللہ اپنے مرض الموت میں تھے، جعل یدور فی نسائہ، آپ شروع ہوئے گھومنے لگے اپنی بیویوں کے پاس، یعنی باری باری ہیں، کبھی کسی کے پاس کبھی کسی کے پاس، جعل یدور فی نسائہ، ویقول این انا غدا، اور فرما رہے تھے این انا غدن، کہاں ہوں گا میں کل، این انا غدا حرصا علی بیت عائشہ، یہ کیوں کہہ رہے ہیں کل میں کہاں ہوں گا، کل میں کہاں ہوں گا، حرصاً علی بیت عائشہ، عائشہ کے گھر جانے کی حرص کرتے ہوئے، یعنی نبی کی کیا خواہش ہے کہ اللہ میری جان بھی نکلے عائشہ صدیقہ کے گھر میں نکلے۔ قالت عائشہ فلما کان یوم سکنا، ہاں، جب میرا دن ہوا تو سکانہ، آپ کو سکون آ گیا، یعنی آپ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ حدثنا عبداللہ ابن عبد الوہاب حدثنا حماد حدثنا ہشام عن ابی قال کان الناس، سیدنا اللہ بخاری کہا کرتے تھے نا جب یہ حدیث سناتے تھے، پیغمبر کی خواہش تھی کہ یا اللہ مصر رسالت کا وارث صدیق بنے، اور جس میں رسالت کی وارثہ صدیق کی بیٹی صدیقہ بنے۔ قال کان الناس یتحرون بہدایاہم یوم عائشہ، قالت لوگ عائشہ تلاش کرتے تھے اپنے ہدیے دینے کے لیے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن۔ قالت عائشہ فاجتمع صواحبی الی ام سلمہ، حضرت عائشہ کہتی ہیں جمع ہو گئی میری سہیلنیاں، میری سوکنہ ام سلمہ کے پاس، یہ دو گروپ تھے نا، ایک عائشہ کا اور ایک حضرت ام سلمہ کا، تو وہ ام سلمہ کے پاس چلی گی ساری ازواج مطہرات۔ فقلنا یا ام سلمہ واللہ ان الناس یتحرون بہدایاہم، کہنے لگی ام سلمہ اللہ کی قسم لوگ تلاش کرتے ہیں اپنے تحفے دینے کے لیے یوم عائشہ کا، عائشہ کا دن، وَإِنَّا نُرِيدُ الْخَيْرَ كَمَا تُرِيدُهُ عائشہ، ہم بھی بھلائی چاہتی ہیں جیسے عائشہ چاہتی ہے، ہمیں بھی خیر چاہیے، ہمیں بھی تحفے چاہیے، ہاں جی، ہم بھی تو انسان ہیں، فَمُرِي رسول اللہ ہمارے اندر بھی تو دل ہے، تو حکم کیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان یأمر الناس، یہ کہ آپ حکم کریں لوگوں کو ان یہدوا الیہ، کہ وہ تحفہ دیں آپ کو جہاں آپ موجود ہوں، حیث ما کانا او حیث ما دارا، ہاں ٹھیک ہے، ایک لفظ یعنی جہاں آپ موجود ہوں۔ قالت فذکرت ذلك ام سلمہ للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، قالت فاعرض عنی فلما ام دعا، سلمہ نے نبی السلام کے لیے اس بات کا ذکر کیا، ام سلمہ کہتی ہیں آپ نے مجھ سے اعراض کر لیا، فلما عاد الی ذکرت له جب آپ دوبارہ میرے پاس آئے، ام سلمہ کہتی ہیں میں نے دوبارہ ذکر کیا، ذکرت له ذاک فاعرض عنی آپ فلما نے کان، پھر اعراض کر لیا، فاعرض عنی، فلما کان فی الثالثۃ جب تیسری دفعہ آپ میرے پاس آئے ذکرت له، میں نے آپ کے لیے ذکر کیا اس بات کا، فقال یا ام سلمہ لا تؤذینی فی عائشہ فانہ، آپ نے میں ام سلمہ عائشہ کے بارے میں مجھے تکلیف نہ دے، عائشہ کے بارے مجھے تکلیف نہ دے، فانہ واللہ ما نزل علی الوحی وانا فی اللحاف امرأۃ من کنہ،
من گنا غیر غیر عائشہ تھا. عائشہ ام سلمہ اللہ کی قسم میرے پاس جب بھی جبریل وہی لے کے آتا ہے تو میں عائشہ کے بستر میں ہوتا ہوں. وہی جدوں بھی آتی ہے نا عائشہ دے بستر تے آتی ہے تو لوگ تحفے کلدے نے تے رب جدوں وہی کلدا ہے وہ بھی عائشہ دے بستر تے کلدا ہے. کیوں جی؟ یہ تو میرے صحابہ تحفے کلدے پے نے نا. ہاں جی تو تسی کہندے ہو کہ نہ جدھر نبی پاک کون ادھر کلدے ہو. تے رب ہاں جی خالق و مالک جنہیں سانو پیدا کیتا ہے جدوں وہ وہی کلدا ہے وہ بھی عائشہ دے گھر ہی کلدا ہے. وہ بھی ادوں ہی وہی کلدا ہے جدوں میں عائشہ دے گھر ہوواں بلکہ عائشہ دے بستر تے ہوواں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. باو مناقب الانصار. بابا جی دیکھیں نا یہ بات ہے نبی اسلام نے پھر کیوں نہیں صحابہ کو کہا؟ یہ بات ذہن میں آتی ہے نا. چلے آپ کہہ دیتے. بات یہ ہے کہ یہ گھر کی بات ہے اندر کی بات ہے. آپ کیسے کہتے صحابہ کو بھائی عائشہ دے گھر نہ تحفے کلیا کرو سارے گھر کلیا کرو؟ یہ تو گھر کی بات تھی. ہاں جی یہ اچھی بات نہیں کہ آپ صحابہ کو کہتے. ہاں جی باو مناقب الانصاری. گھر کی بات تھی آپ نے گھر کے اندر ہی اس کو کور کر لیا. لو جی یہ کتاب ختم ہو گئی. اب انصار کے مناقب کا بیان ہے. والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلہم یحبون صرف انصار کے الیہم. پہلے صحابہ عام صحابہ اب خاص انصار. جی ابو بکر ولا صاحب یجدون فی صدورہم کیا حاجۃ. ٹائم ہوا ہے؟ ماشاء اللہ ابو بکر نے عبداللہ نے 36 منٹ ہی پڑھے ہیں ماشاء اللہ. حدثنا موسیٰ بن اسماعیل قال حدثنی مہدی بن میمون قال حدثنا. کر لا ٹھیک ہے. ہاں جی ٹھیک. بشر بیٹھے. بادشاہ کو کمنٹ دس دے. حدثنا غیلان بن جریر قال قلت لانس ارایت اسم الانصاری کنتم تسمون به. یہ انصار نام تم نے رکھا ہے تسمون ہے نا؟ جی. ہاں ٹھیک ہے. تسمون غلط لکھا ہے انہوں نے. ام سماکم اللہ. یا اللہ نے تمہارا نام انصار رکھا ہے؟ قال بل سمانا اللہ. اس نے کہا نہیں ہم نے نہیں رکھا اللہ نے نام رکھا ہے ہمارا انصار. کننا ندخل علی انس فیحدثنا بمناقب الانصار ہم ومشاہد. انس پر داخل ہوتے وہ انصار کے فضائل اور ان کے واقعات ہمیں سناتے. ویقبل علی او علی رجل. ویقبل علیہ اور وہ متوجہ ہوتے مجھ پر یا ایک آدمی پر من الازد. ازد قبیلے میں سے. یوم بعاث. یوم بواس کے دن. یومن قدمہ اللہ لرسولہ. نہ آگے یہ تھی یوم بواس. بواس کا دن جو ہے نا یہ الگ کلام ہے. بواس کا دن جو ہے نا یہ ایسا دن ہے جو اللہ نے پہلے کر دیا اپنے رسول کے لیے. فقادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقتی تارکا ملؤہم. ملؤہم رسول اللہ تشریف لائے جبکہ اختلاف کا شکار ہو چکے تھے ان کے وڈیرے. وقتلت سرواتہم. فقتلت سرواتہم اور قتل کر دیے گئے ان کے سردار. وجرجو فقدمہ اللہ. وجرحوا اور زخمی کر دیے گئے ہائے جیم نہیں. فقدمہ اللہ لرسولہ فی دخولہم فی الاسلام. اللہ نے آگے کر دیا اس کو اپنے رسول کے لیے تاکہ وہ اسلام میں داخل ہو جائیں. اگر بڑے بڑے سردار زندہ رہتے بڑے بڑے گھونگ انہیں کتوں چھتی مسلمان ہونا سی جی میں مکے سردار سن. ہاں جی تو اللہ نے یہو جہ سردار نبی اسلام تو پہلے ہی مکا دیتے. پہلے رب نے کافراں دی صفائی کر دیتی تاکہ حالات ہموار ہو جائیں رستہ ہموار ہو جائے حالات سازگار ہو جائیں. عبد الماجد صاحب کیا حال ہے آپ کا؟ ماشاء. ہاں جی عبید صاحب ماشاء اللہ. شباز علی صاحب. عبد الماجد صاحب کبھی چکر نہیں لگا آپ کا؟ جی جی جی. حدثنا ابو الولید قال حدثنا شعبہ بن ابی الطیار. اچھا جی اللہ نے انصار کا نام کہاں رکھا ہے قرآن میں؟ انصار بتا سکتے ہیں آپ؟ اللہ نے کیا کہاں کہا ہے قرآن میں کہ یہ انصار ہیں مدینہ والے انصار ہیں؟ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. جی نیکسٹ حدیث.
حدثنا ابو الولید قال حدثنا شعبۃ عن ابی التیاح قال سمعت انس یقول قالت الانصار یوم فتح مکہ وآتا قریش واللہ ان ھذا لہو العجب. کہا قریش نے فتح مکہ کے دن جب کہ آپ قریش کو دے رہے تھے، اللہ کی قسم یہ تو عجیب معاملہ ہے. ان سیوفنا ان سیوفنا، ان کا اسم ہے، ان سیوفنا تقطر من دماء قریش، ہماری تلواروں سے قریش کے خون کے ابھی بھی قطرے بہہ رہے ہیں. وغنائمنا ترد وغنائمنا مبتدا، اور ہماری غنیمتیں قریش کو دی جا رہی ہیں. فبلغ ذلك النبی صلی اللہ یہ علیہ بات وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی، فدعا الانصار آپ نے انصار کو بلا لیا. فقال ما الذي بلغني ایک روایت میں علیحدہ بلا لیا، ایک خیمے کے اندر فرمایا صرف انصار ہی آئیں اور کوئی نہ آئے. فقال ما الذي بلغني عنكم، آپ نے فرمایا کیا ہے وہ بات جو مجھے پہنچی تمہاری طرف سے. وكانوا لا يكذبون، انصار سبحان اللہ، ان کی صفت کیا تھی؟ وہ جھوٹ نہیں بولتے تھے. فقالوا هو الذي بلغك قال اولا ترضون ان يرجع الناس بالغنائم. کہنے لگے هو الذی بلغا، وہ بات ٹھیک ہے جو آپ کو پہنچی. آپ نے فرمایا آگے پڑھے اما ترضونا، اولا ترضون ان يرجع الناس بالغنائم الى بيوتهم پڑھے پڑھے. وترجعون برسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. انصار تم اس بات پہ راضی نہیں کہ لوگ اپنے گھروں کی جانب غنیمتیں لے کے جائیں اور تم اپنے ساتھ رسول اللہ کو لے کے جائیں صلی اللہ علیہ وسلم. لو سلكت الانصار واديا او شيبا اگر چلیں انصار کسی وادی یا گھاٹی میں، لسلكت وادي الانصار او شيبا. میں بھی چلوں گا انصار کی وادی میں یا ان کی گھاٹی میں. باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لولا بلکہ الحجرة آپ لو آ گیا، اگر ہجرت نہ ہوتی لكنت من الانصار. تو میں انصار میں سے ہی ہوتا. میں قال جمدہ ہی انصار اچ، میں پیدا ہی انصار اچ ہوندا، لیکن اللہ نے ہجرت رکھی سی میرے مقدر اچ. قاله عبد الله بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم او قال ابو القاسم لو ان الانصار سلكوا واديا وشيبا سلكت في وادي الانصار ولولا الهجرة لكنت امرا من لولا الانصار الہجرت، ولولا الهجرة لكنت امرا من الانصار. ٹھیک ہے. فقال ابو هريرة ما ظلم بأبي وأمي آپ نے یہ کہہ کہ ظلم نہیں کیا آپ پہ میرا ماں باپ قربان، وأووه ونصروه. کیونکہ آپ نے یہ کیوں کہا اوہ کہ آوہ؟ آبو آوہ ہونا چاہیے نا، انہوں نے لکھ دیا نا وہ. ہاں، انصار نے نبی علیہ السلام کو ٹھکانہ دیا، آپ کی مدد کی، اس لیے آپ یہ کہہ رہے ہیں اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں انصار میں سے ہوتا، انصار جہاں جائیں گے وہاں میں جاؤں گا. او کلمۃ اخرى. چلے ٹھیک. باب اخاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم بین المہاجرین والانصار. انصار اور مہاجرین کے مابین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھائی چارہ، ہاں جی، مواخات قائم کرنا. حدثنا اسماعیل بن عبد اللہ قال حدثني ابراہیم بن سعد عن ابی عن جدی قال لما قدم المدینہ آخر رسول اللہ صلی لما اللہ علیہ وسلم. قدم المدینہ تھا، جب مسلمان مہاجرین مدینہ میں آئے تو آخر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی بھائی بنایا بین عبد الرحمن و سعد بن ربی. عبد الرحمن اور سعد بن ربی. ربی کو. ان کو کیوں بھائی بنایا؟ اس کی کیا وجہ ہے کہ سعد بن ربی مدینہ میں بہت زیادہ مالدار تھے اور عبد الرحمن بن عوف مکہ میں بہت زیادہ بہت زیادہ مالدار. یہ بہت زیادہ مال چھوڑ کے آئے تھے، اس لیے آپ نے ان کو بھائی بھائی بنایا. فقال علی عبد الرحمن انی اکثر الانصار مالا. اس نے کہا سعد بن ربی نے میں بہت زیادہ مالدار ہوں. فاقسم مالی نصفین. فقسم اقسم باب ذرا بھی تو تو تقسیم کر دے میرا مال دو حصوں میں. ولی امراتان فانظر اعجبہما. اور میری دو بیویاں ہیں تو دیکھ ان دونوں میں جو زیادہ خوبصورت ہے، الیکا جو زیادہ تجھے اچھی لگتی ہے نا، اس کا نام لے، اطلقہا میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں. فاذا انقضت عدتھا عدتھا، جب اس کی عدت پوری ہو جائے فتزوجہا تو اس سے شادی کر لے. مال بھی بانٹ دیتا ہوں، ایک بیوی بھی تجھے دے. کیوں جی، کتنی قربانی ہے انصار کی. ہاں جی، ہاں جڑی تینوں چنگی لگتی ہے.
ہاں 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 سبحان اللہ. قال بارک اللہ لک